بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے احباب، آب زمزم سبھی پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف و قدر کا بھی حامل ہے۔ پانی خواہ کسی بھی نوع کا ہو، وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہے جس سے تمام جاندار سیراب ہوتے ہیں اور ان کی حیات اسی پر موقوف ہے۔ لیکن آب زمزم کی شان کچھ الگ ہی ہے کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ پیاس کو بجھایا جاتا ہے بلکہ بے شمار بیماریوں سے بھی شفا یابی حاصل ہوتی ہے اور بطور غذا بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قارئین کرام، زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے حضرت اسماعیل کے لیے نکالا ہوا بابرکت پانی ہے۔ اس پانی میں کتنی رحمتیں اور برکتیں پوشیدہ ہیں، آئیے احادیث اور آثار میں اس کا کیا اندازہ ہے، اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ دوستو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے۔ آب زمزم کے بارے میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نیک مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دوستو، سوید بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، آپ آب زمزم کے کنویں پر آئے اور برتن بھر کر قبلہ رخ ہوئے، پھر فرمایا، اے اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیک مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رہوں۔ دوستو، حضرت امام حمیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفیان بن عینہ کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے ہم سے زمزم کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی کہ جس نیک مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سن کر مجلس سے ایک آدمی اٹھ کر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور عرض کیا، اے ابو محمد، آپ نے جو حدیث بیان کی کہ زمزم کے پانی کو جس مقصد سے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ سفیان بن عینہ نے فرمایا، ہاں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی میں نے زمزم کا ایک ڈول پیا ہے اور دل میں نیت رکھی کہ آپ مجھے 100 حدیثیں سنائیں گے، لیکن میرا مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ تو سفیان بن عینہ نے کہا، بیٹھو، میں تمہاری مراد اللہ کے حکم سے پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت 100 احادیث اس آدمی کو بیان کر دیں اور وہ آدمی خوش ہو کر وہاں سے روانہ ہوا۔ پیارے دوستو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، اس میں کھانے کی قوت اور بیماری سے شفا ہے۔ پیارے احباب، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بخار کی شدت جہنم کی گرمی سے ہے، اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ امام ابن قیم کا ایک ذاتی تجربہ تھا، کہتے تھے کہ مجھ پر مکہ مکرمہ میں ایسا وقت بھی آیا جب میں بیمار پڑا تو نہ تو طبیب میسر آیا اور نہ کوئی دوا، میں فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرتا، مجھے زمزم کا ایک گھونٹ لیتا، اس پر کئی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا اور اسے پی لیتا، مجھے اس کے ذریعے مکمل صحت حاصل ہوئی۔ پھر میرا یہ معمول بن گیا کہ میں بہت سارے امراض و تکالیف میں اسی سورہ فاتحہ و زمزم پر اعتماد کیا کرتا اور اللہ کے فضل سے مجھے غایت درجہ فائدہ حاصل ہوا۔ پیارے دوستو، پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک ذاتی تجربہ ہے۔ عالم اسلام کی آپ ایک عظیم شخصیت ہیں۔ آپ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ مجھے اپنی جوانی کے دنوں میں غم اور فم معدہ میں شدید تیزابیت بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی، اس کی شکایت رہتی تھی۔ 20 سال تک مختلف نوعیت کے معالجوں کے پاس جا کر میں اپنے علاج کے لیے پہنچتا رہا، لیکن اس السر کا کوئی کامیاب علاج نہ ہو سکا۔ 1990 میں میرے اس السر سے خون رسنے لگا، جس سے کمزوری کو شدید پر لگ گئے اور وہ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی۔ اسی عالم میں مجھے اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ پہلی مرتبہ سن 1991 میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں اخلاص نیت سے زمزم کے پانی کو جس قدر پی سکتا تھا خوب پیا، مسنون دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کریم سے شفا یابی کے لیے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے شفا یابی کے لیے دعائیں مانگی۔ الحمدللہ کہ اس روز سے آج تک 15 سال گزر چکے ہیں، پھر کبھی اس تکلیف کا اعادہ نہیں ہوا۔
سیدنا ابن عباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم زمزم کو شبع یعنی پیٹ بھرنے والا کے نام سے یاد کرتے تھے، اور اہل عیال کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ بڑا مددگار ثابت ہوتا تھا۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں جب مکہ آیا تو ایک شخص سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس کو تم سابی یعنی بے دین کہتے ہو۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ سابی ہے۔ جب تو سابی کا پوچھتا ہے، یہ سن کر تمام وادی والوں نے ڈھیلے اور ہڈیاں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آ کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گویا میں لال بت ہوں، یعنی سر سے پیر تک خون سے سرخ ہوں۔ پھر میں زمزم کے پاس آیا اور میں نے سب کچھ خون سے دھویا اور زمزم کا پانی پیا۔ بس اے میرے بھتیجے، میں وہاں 30 راتیں یا 30 دن رہا اور میرے پاس سوائے زمزم کے پانی کے کوئی کھانا نہیں تھا۔ جب بھی بھوک لگتی تو میں اسی کو پیتا۔ پھر میں موٹا ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی بٹیں یعنی موٹاپے سے جھک گئیں اور میں نے اپنے کلیجے میں بھوک کی ناتوانی نہیں پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ طواف کیا اور نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو سیدنا ابو ذر نے دل میں کہا کہ اول میں نے ہی اسلام کی سنت ادا کی اور کہا یا رسول اللہ السلام علیکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا جی قبیلہ غفار کا ایک شخص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ جھکایا اور اپنی انگلیاں پیشانی پر رکھیں جیسے کوئی ذکر کرتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ علیہ السلام کو یہ کہنا برا معلوم ہوا ہے کہ میں قبیلہ غفار میں سے ہوں۔ میں آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنے کو لپکا، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھی سیدنا ابو بکر نے، جو مجھ سے زیادہ آپ علیہ السلام کا حال جانتے تھے، مجھے روکا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا تو یہاں کب آیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں یہاں 30 دن رات سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے کہا کھانا وغیرہ کچھ نہیں سوائے زمزم کے پانی کے۔ پھر میں موٹا ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پیٹ کے بٹ مڑ گئے اور میں اپنے کلیجے میں بھوک کی ناتوانی نہیں پاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمزم کا پانی برکت والا ہے اور وہ کھانا بھی ہے اور کھانے کی طرح پیٹ بھر دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خبر دی کہ کبھی کبھی وہ 40 دن تک آب زمزم پر گزارا کرتا تھا، پھر بھی اس میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ روزے بھی رکھ سکے اور کسی طور پر بھی وہ طواف کرنا چاہے تو طواف بھی کر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا، پھر آپ زمزم کی طرف گئے، اسے پیا اور اپنے سر پر ڈالا۔ احباب، حجاج جو ہیں ان کو زمزم پلانے کے لیے بے شمار صحابہ موجود ہوتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ۔ سیدنا عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اجازت مانگی کہ وہ زمزم پر حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے منی کی راتیں مکہ میں گزار لیں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی زمزم کا پانی ساری عمر پینا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔